ایک مرتبہ نجاشی کا ایک وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا. اب وفد کی جو خدمت تھی، ضرورت تھی اور مختلف چیزیں، تو نبی علیہ السلام بھی صحابہ کے ساتھ بنفس نفیس خدمت میں شریک ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے نا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ محسن ہیں ہمارے، انہوں نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے تو میں بدلہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں بھی خدمت میں شریک ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے احساس کی بات ہے. قیمت انسان کی احساس کے ساتھ ہے. احساس اگر نہیں ہے تو انسان تو کچھ بھی نہیں. جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے 70 لوگ گرفتار ہو کر آئے. قریش مکہ چاہتے تھے کہ کسی کو ہم یہاں سے مکے سے بھیجیں جو نبی علیہ السلام سے بات چیت کرے اور 70 لوگ ہمارے چھوڑ دیے جائیں. بھیجیں کس کو؟ یہ سوچ تھی کہ جن کی بات وہ لوگ قبول کریں. تو ان لوگوں نے کہا کہ مسلمان خاص کر نبی علیہ السلام احسان کا بدلہ دینے والے ہیں. تو ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مطعم. اس نے نبی علیہ السلام پر ایک احسان کیا تھا. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مکے واپس آنا تھا، جان کا خطرہ تھا. نبی علیہ السلام نے اس کو کہا مجھے جان کی امان دو، میں واپس آنا چاہتا ہوں. تو اس نے جان کی امان دی تھی. تو مطعم کا ایک احسان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبکہ مطعم کا انتقال اس موقع پہ ہو چکا تھا. تو قریش مکہ نے اس صفت کی وجہ سے کہ نبی علیہ السلام احسان کا بدلہ دینے والے ہیں، مطعم کے بیٹے جبیر ابن مطعم کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے ہماری طرف سے بات پیش کرو. اب جبیر ابن مطعم آئے، نبی علیہ السلام سے بات کی اور کہا کہ آپ ان کو قید نہ، ان کو مطلب چھوڑ دیں، قتل نہ کریں، ہمارے پاس واپس بھیج دیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج اگر تیرا باپ مطعم زندہ ہوتا اور ان مرداروں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا تو میں سب کو اس کی خاطر چھوڑ دیتا. تو کسی وقت کسی کا کوئی احسان ہوتا ہے تو ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ دینے میں بہت آگے تھے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام پہ لوٹا دیا، سارا مال قدموں میں ڈھیر کر دیا، پوری زندگی خدمت کی. اور نبی علیہ السلام نے بھی پھر ان کو ہمیشہ یاد رکھا. ایک دفعہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، امی عائشہ موجود تھیں. آپ کے کان میں کسی عورت کی آواز آئی تو پوچھے خدیجہ جیسی آواز کتنی، کس کی ہے؟ کہا ان کی بہن آئی تھیں. اتنے عرصے کے بعد بھی بیوی کی آواز ذہن میں تھی، یاد تھی. پھر نبی علیہ السلام جب قربانی کرتے نا کسی موقع پہ تو خاص گوشت کا حصہ یا کبھی کوئی تحفہ یا کوئی چیز آتی، بھئی یہ جاؤ یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے آؤ. تو ایک مرتبہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، بیوی تھی نا وہ سوکن تھی، گو انتقال ہو چکا، لیکن اندر ایک یہ چیز اللہ نے فطرت رکھی ہے. تو ان کو بڑی غیرت آئی اور نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہہ بھی دیا یا رسول اللہ آپ اتنے عرصے بعد بھی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دے دی ہیں، آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عائشہ اس نے اس وقت مجھے سپورٹ کیا جب مجھے سپورٹ کرنے والا اور کوئی نہ تھا. اس نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب میرے پاس مال نہ تھا. آج تو میرے پاس بہت کچھ ہے. تو نبی علیہ السلام نے احسان کا بدلہ ادا کیا اور احسان کو یاد رکھا. تو یہ مکارم اخلاق میں سے ایک خلق ہے، احسان کا بدلہ دینا، محسن کو یاد رکھنا. آج کل تو بے وفائی کی مثالیں اتنی ہیں کہ ہم سبھی کے پاس ایک لمبی فہرست ہوگی کہ اس نے احسان کا بدلہ نہیں دیا. اب اس کو کیا ذکر کرنا کہ آج کیا کیا معاملات ہیں ہمارے معاشرے میں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ملک سے باہر، چاہے سعودی عرب میں یا امریکہ میں یا کہیں بھی، زندگی بھر محنت کی، یہاں مال بھیجتے رہے، کما کے پیسے بھیجتے رہے. یہاں والے لوگوں نے کوئی گھر بنایا یا کام کیا یا کاروبار کیا یا کوئی فیکٹری لی، پلاٹ لیا، اپنے ناموں سے لے لیا. وہ بیچارہ زندگی ساری محنت کر کے جب واپس آتا ہے کہتا ہے میرا مال، کہتا ہے تیرا کدھر ہے، یہ تو سب ہمارا ہے. اس قسم کے اور بہت سارے معاملات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ احسان فراموشی کے ہیں. ہمارا معاشرہ بھرا ہوا اس چیز سے. اللہ تعالی ہمیں احسان کرنے والا بنائے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم احسان کا بدلہ چکائیں، مال کے ذریعے چکائیں، دعاؤں کے ذریعے چکائیں، اچھے تذکرے کر کے چکائیں، اور جس طریقے سے ہو سکتا ہے ہم اپنے محسن کا خیر کا تذکرہ بھی کریں اور ان کے احسانات کو ادا کرنے کی فکر بھی کریں. کچھ تفصیلات تو آ گئی کہ کون کون محسن ہیں، تاہم اس کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ جس کا احسان کا بدلہ
نبی علیہ السلام بھی ادا نہیں کر سکے۔ وہ ہستی عجیب ہستی ہے، عظیم ہستی ہے، اور اس امت کی سب سے بڑی ہستی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے احسانات کیے، لمبی فہرست ہے۔ خالی ہجرت کے واقعے کو دیکھ لیں تو خود ساتھ ہیں، گھر کا سارا مال ساتھ لے لیا، غلام کو کہا روز بکریاں چرانے پہنچنا، دودھ پہنچانا، مکہ کی خبریں پہنچانا، بیٹے کو کہا روز ہمیں مکہ کی خبریں پہنچانا، بیٹی کو کہا، بیٹی اسماء اس وقت حاملہ بھی تھیں، چاروں طرف سے دشمن نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر کی تلاش میں تھے، اتنے خطرے کے ماحول میں وہ مکہ سے نکلتی، چند کلومیٹر دور غار ثور کے دہانے پہ پہنچتیں، پھر اس کی چڑھائی چڑھتیں اور وہاں نبی علیہ السلام کو اور صدیق اکبر کو کھانا پہنچاتیں جبکہ وہ پریگننٹ تھیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ حج عمرے پہ گئے ہوں گے لیکن غار ثور کی چوٹی پہ نہیں چڑھے ہوں گے، جبکہ غار ثور کے نیچے وہ ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کے گئے ہوں گے۔ اگر حرم شریف کے ہوٹل سے وہاں تک پیدل آئیں تو 5 کلومیٹر تو یہ بن جائے گا، پھر اوپر چڑھنا، اور جبکہ ہمارے پاس وقت بھی ہے اور آسانیاں بھی ہیں، ادھر چاروں طرف سے دشمن بھی لگا ہوا ہے، پہلے ادھر سے پیدل ادھر آنا، پھر اوپر چڑھنا اور روز آنا اور اس خوف کے ماحول میں آنا، اور جبکہ آپ اس وقت امید میں سے بھی تھے۔ اگلے دن ابو قحافہ آ گئے، ابو بکر کے والد، ابو بکر چلا گیا، تمہارے لیے مال تو کچھ نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ تو وہ نابینا تھے، انہوں نے کچھ پتھر رکھ کے اس کو اوپر کپڑے کے اندر بند کر دیا، دادا کا ہاتھ پھرا دیا، دادا خوش ہو گئے کہ چلو کام ہو گیا، کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور ایک بیٹی نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیوی کی صورت میں موجود، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ یہ کسی اور کی بات ہوتی نا تو میں اتنے مضبوط طریقے سے نہ نقل کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر میں نے سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا، تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ کچھ تو احسانات ہوں گے نا کہ نبی علیہ السلام جیسی ذات جو احسان کا بدلہ ادا کرنے میں اس کائنات میں سب سے زیادہ آگے ہے، لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔